الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوشی ہوئی کہ اس وقت ہم ایسے ماحول میں بیٹھے ہیں جہاں خالص دینی گفتگو ہونے والی ہے، جہاں خالص دینی گفتگو ہوتی ہے وہ رحمتوں کا مرکز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ اس طرف برابر رہتی ہے جب تک وہ مجلس قائم رہتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ چھٹیوں کے جو اوقات ہیں یہ ہم طالب علموں کے چلنے پھرنے کے، کھانے پینے کے، میل ملاقات کے ہوتے ہیں۔ عموماً ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ 10 مہینے ہم مسلسل پڑھتے ہیں، 2 مہینے فارغ رہیں گے، رشتہ داروں کو ملیں گے، دوستوں کو ملیں گے، آرام سے بیٹھیں گے، کھائیں گے، سوئیں گے، یہ ہماری ترجیحات ہوتی ہیں۔ لیکن آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ ان ساری چیزوں کی قربانی دے کر اپنا یہ وقت قیمتی بنا رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو تصور غالب آ چکا ہے ہمارے اوپر کہ یہ چھٹیوں کے دن ہیں، بھائی مومن کی تو چھٹی ہوتی ہی نہیں، اور خاص طور پر علماء، طلباء، ان کی چھٹی نہیں ہے۔ چھٹی ہوگی جب قبر میں جائیں گے، وہاں چھٹی کے دن گزاریں گے، انشاءاللہ ان ڈیوٹی والے دنوں کے انعامات بھی پائیں گے۔ لیکن یہ اوقات ہمارے چھٹی کے نہیں ہیں، تو آپ خوش قسمت ہیں کہ اپنے مقصد کو سمجھتے ہوئے آپ علم کے خزانے کو جمع کرنے کے لیے اپنے قیمتی اوقات یہاں دیے، آپ آ گئے۔ اللہ آپ کے یہ لمحات قبول فرمائے۔ یہ جو مختصر کورس کرائے جاتے ہیں یہ دریا کو کوزے میں بند کیا جاتا ہے، میں اس کی اہمیت آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کے پاس جو علماء، مناظرین، اہل علم مسلسل آ رہے ہیں، آتے رہیں گے، انہوں نے اپنی زندگی کے نچوڑ نکالے ہوئے ہیں، اور اس نچوڑ کو آپ کے دل میں، دماغ میں، آپ کے دامن میں چند گھنٹوں میں ڈال کے چلے جاتے ہیں۔
اگر آپ مہینوں ان چیزوں کو تلاش کرنا شروع کر دیں از خود، تو آپ ان نقطوں پر نہیں پہنچ سکتے۔ مطالعے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، دماغ الگ ہوتا ہے، حافظہ الگ ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ جو اپنی محنت کا نچوڑ آپ کے سامنے لاتے ہیں، یہ بڑی قیمتی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ ان کو جمع کریں گے اور ساری زندگی آپ کو کام آئیں گے۔ آج اس مجلس میں جو ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ کوئی زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے اور کوئی زیادہ دقیق اور مشکل بھی نہیں ہے۔ انہوں نے بڑا سادہ سا لفظ بولا ہے، تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کا معنی ہے نفس کو پاک کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو علم بھی عطا فرمایا تھا اور ان کے نفوس کو پاک بھی فرمایا تھا۔ اور علماء نبی کے وارث ہیں، اس لیے انہوں نے بھی علوم بھی حاصل کرنے ہیں اور تزکیہ نفس بھی حاصل کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جائیں گی تو یہ نبی کے وارث ہوں گے۔ اگر ان میں سے ایک چیز ہوگی، علم کے بغیر تزکیہ تو ہوتا نہیں۔ تزکیہ کے لیے تو علم ضروری ہے۔ ہاں، تزکیہ کے بغیر علم ہوتا ہے۔ جیسے شیطان کے پاس بڑا علم تھا، تزکیہ نہیں تھا، لیکن تزکیہ بغیر علم کے نہیں ہوتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کے بغیر اللہ کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ معرفت یہ علم کے ساتھ ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خوف خدا، خشیت، یہ علماء کا خاصہ ہے، تو علم ضروری ہے۔ اب تھوڑی سی تمہید کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ جو ہم سارے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث علماء ہیں بالفعل یا علماء ہیں بالقوہ۔ بالقوہ سمجھتے ہیں نا، جو کل کو عالم بننے والے ہیں، تو اس لیے آپ بھی بالقوہ علماء ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی دورہ پڑھ کے آئے ہوں، وہ تو بالفعل ہیں، اور جنہوں نے دورہ بھی نہیں پڑھا وہ بالقوہ ہیں۔ تو آپ اور ہم سب نبی کے وارث ہیں، اور ہمارے ذمے دو کام ہیں۔ ہمارے ذمے ایک کام تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث یعنی علم، اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں اور اس کو آگے قوم کی طرف منتقل کریں۔ اگر ہم نے اس علم کو صحیح معنی میں محفوظ نہ کیا تو منتقل کرنے پر قادر بھی نہیں ہوں گے۔ تو پہلا نمبر ہے کہ اس علم کو ہم صحیح معنی میں محفوظ کریں، اور دوسرا نمبر ہے اس کو آگے منتقل کرنے کا۔ اگر محفوظ تو کر لیا لیکن آگے منتقل نہ کیا تو پھر بھی ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا ہے وہ
نسل در نسل چلنا ہے قیامت تک. ہر دور میں نبی نہیں آنا، ہر دور میں وحی نہیں اترنی، ہر دور میں علم نہیں اترنا. علم اتر چکا، وحی بند ہو چکی، اور یہ علم قیامت تک چلانا ہے. اگر نبی کے شاگرد اس علم کو محفوظ کر کے قبروں میں چلے جاتے ہیں اور آگے منتقل نہ کرتے تو کیا خیال ہے آج ہمارے پاس یہ علم ہوتا؟ اس لیے تو پہنچا ہے کہ ان حضرات نے علم کو محفوظ کرنے کے بعد آگے منتقل کیا. علم کو محفوظ کرنا اور منتقل کرنا، یہ دونوں کام ہمارے ذمے ہیں. اس لیے ہم اپنی جو شان بیان کرتے ہیں کہ ہماری بڑی شان ہے، وہ جس حدیث میں ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس میں دونوں باتیں ہیں، تعلم اور علم. آپ اس کا فرق سمجھتے ہیں، لے اور دے. تعلم سیکھے اور علم سکھائے، وہ تو ہے خیرکم. اور اگر سیکھ کر دکان پر بیٹھ جائے تو وہ خیرکم میں شامل نہیں ہے. اور سیکھے بغیر تو علامہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے تعلم شرط ہے. تو تعلم اور علامہ، سیکھے اور سکھائے، علم محفوظ کرے اور منتقل کرے، یہ اس کی شان ہے عالم کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول کیا ہے اس راستے میں، تو سب سے پہلی ذمہ داری تو ہماری یہ ہے کہ ہم اس علم کو مکمل طریقے سے حاصل کریں، رسوخ پیدا کریں. اگر یہ علم کچا رہ گیا تو ہم اس علم کو آگے منتقل بھی نہیں کر سکیں گے، اور ہم نبی کے وارث بھی نہیں کہلائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہوگا جو علم اللہ کے نبی نے اپنے شاگردوں کو دیا ہے، تو ہم وارث نہیں ہوں گے اور منتقل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ہے نہیں تو منتقل کیا کریں گے. اس لیے پہلا نمبر یہ ہے کہ ہم اس علم کو صحیح معنی میں حاصل کریں. علم حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیا ذرائع ہیں، کیا شرائط ہیں، اس پر اس وقت بحث کرنے کی ضرورت نہیں. آپ ماشاءاللہ بہت کچھ علم حاصل کر بھی چکے ہیں، اور اساتذہ آپ کو سال بھر یہی کچھ بتاتے رہتے ہیں کہ علم میں رسوخ اور پختگی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، وہ سارا آپ کو بتاتے رہتے ہیں. اللہ آپ کے علم کو مزید پختہ فرمائے. یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ جس علم کا اللہ نے ہمیں وارث بنایا ہے، اور اس علم کو حاصل کر کے آگے ہم نے منتقل کرنا ہے، چلانا ہے، تو اس علم کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے. اس علم کی حفاظت کے لیے ہم پہرے دار اور چوکیدار ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کسی خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے مالک تو وہاں خزانہ رکھ کے چلا جاتا ہے، اس کی حفاظت چوکیدار کرتے ہیں. تو اس علم کی حفاظت، کہ اس کو ہم صحیح معنی میں حاصل کریں اور آگے منتقل کریں، یہ ہمارے ذمے ہے اور ہماری ڈیوٹی ہے. تو ہم کون ہوئے؟ چوکیدار اور پہرے دار. اب اگلی بات سمجھنی ہے کہ جو پہرے دار ہوتا ہے کسی بھی خزانے کا،
اس کے ذمہ دو کام ہوتے ہیں، ایک تو اس خزانے کی حفاظت کرنی ہے، اور دوسرا اپنی حفاظت کرنی ہے۔ یہ نقطہ آپ سمجھیے، جو پہرے دار ہے اگر وہ خزانے کی حفاظت تو کر رہا ہے لیکن اپنی حفاظت نہیں کرتا، تو کیا خیال ہے اس خزانے کی حفاظت ہو جائے گی؟ جب چوکیدار ہی نہیں ہوگا، جو اس خزانے کا چور ہوتا ہے اور دشمن ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتا خزانے پر، وہ اٹیک چوکیدار پر کرتا ہے۔ چوکیدار جب تک کھڑا ہے وہ خزانے تک نہیں پہنچ سکتا، اس کے ہاتھ میں کلاشن کوف ہے، مسلح کھڑا ہے، تو آنے والا جو اس خزانے کا چور ہے، خزانے کا ڈاکو ہے، خزانے کو لوٹنا چاہتا ہے، تو وہ سب سے پہلے اٹیک کرے گا چوکیدار پر۔ تو چوکیدار کے لیے ضروری ہے کہ اپنا بھی تحفظ کرے، اور اس کے بعد خزانے کا تحفظ ہوگا۔ اگر یہ اپنے آپ سے غافل ہو گیا تو قطعاً اس خزانے کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ ہم علم کے چوکیدار ہیں، اس علم کی حفاظت کے لیے، اس میراث پیغمبر کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی حفاظت کی ضرورت ہے۔ عموماً ہم اس مغالطے میں مبتلا رہتے ہیں کہ علم میں رات دن لگے رہتے ہیں، کبھی یاد کر رہے ہیں، کبھی پڑھا رہے ہیں، کبھی پڑھ رہے ہیں، کبھی سفر کر رہے ہیں، کبھی لکھ رہے ہیں، اسی میں لگے رہتے ہیں، لیکن اپنے آپ سے غافل ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کی حفاظت نہیں کریں گے، نہیں سنبھالیں گے، تو اس خزانے کی حفاظت بھی ہم نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ ہمارے پاس جو علوم ہیں میرے عزیز دوستو، وہ 3 قسم کے ہیں۔ اصل علم تو قرآن حدیث ہے، قرآن اور حدیث یہ دونوں آسمان سے آئے ہیں، قرآن بھی آسمان سے آیا ہے، حدیث بھی آسمان سے آئی ہے، یہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی پر جو کچھ احکامات اترے ہیں وہ آسمان سے آئے ہیں۔ آپ نبی کو اختیار نہیں ہوتا کسی مسئلے بنانے کا، وہ مسئلہ بتاتا ہے۔ تو حدیث بھی آسمان سے آئی اور قرآن بھی، یہ تو اصل علم ہے جو ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ کچھ علوم ایسے ہیں جو اس علم تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے، وہ وسائل ہیں اس علم کے، جیسے صرف ہے، نحو ہے، اور علم ادب ہے، علم معانی ہے، علم بلاغت ہے، علم لغت ہے۔ یہ تمام علوم قرآن حدیث تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ عرب لوگوں کو تو ضرورت نہیں تھی، صحابہ کو ان کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ وہ صاحب لسان تھے، ہمیں ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے ان علوم میں ہمارے اساتذہ رسوخ پیدا کراتے ہیں، صرف میں، نحو میں، لغت میں، بلاغت میں، اور اس کے بعد قرآن حدیث ہمارے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ ایک تو علم کی یہ قسم ہے جو ذریعہ ہے قرآن حدیث تک پہنچنے کا، اور ایک علوم کی وہ قسم ہے جو قرآن حدیث سے نکلی ہے۔ فرق سمجھ رہے ہو نا؟ کچھ علوم ہیں جو قرآن حدیث تک پہنچنے کے لیے ضروری ہیں، وہ قرآن سے نکلے نہیں ہیں، وہ مسلمہ ہیں، صرف ہے، نحو ہے، لغت ہے،
اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کافر ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، سب کے ہاں صرف اور نحو کے ایک ہی اصول ہے، یہ مسلمہ ہے۔ اور کچھ علوم ایسے ہیں جو قرآن حدیث سے نکلے ہیں، جیسے فقہ، اصول فقہ، علم تفسیر، اصول تفسیر، علم تصوف، علم کلام، یہ جتنے علوم ہیں یہ کہاں سے نکلے ہیں؟ قرآن حدیث سے نکلے ہیں۔ یہ قرآن حدیث سے باہر کی کوئی شے نہیں۔ جو چیز کسی علم سے نکالی جاتی ہے وہ اس علم کا حصہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو مکھن ہے یہ کس سے نکلتا ہے؟ کبھی کھایا ہے آپ نے؟ اب گھر جا کے کھانا۔ آج کل مکھن بھی جعلی ہو گیا ہے، اللہ آپ کو اصلی مکھن نصیب فرمائے۔ کیا تو آج کل جو دودھ ہے نا وہ 3 قسم کا ہے، ایک تو گائے بھینس کا ہے، ایک نلکے کا ہے، اور ایک کسی کا ہے۔ جہاں رستے میں نلکا نہ ہو تو وہ کسی سے بھر لیتے ہیں۔ تو مکھن یہ گائے بھینس والے دودھ سے نکلتا ہے، نلکے والے سے نہیں نکلتا۔ تو مکھن کہاں سے نکلتا ہے؟ دودھ سے۔ جب دودھ آپ پی رہے ہوتے ہیں تو آپ کو مکھن نظر نہیں آتا، دودھ پی رہے ہیں آپ، مکھن تو نہیں کھا رہے، لیکن آپ کے پیٹ میں دودھ جا رہا ہے تو مکھن بھی جا رہا ہے۔ وہ ہماری اماں کا کمال ہے کہ وہ اس کو جاگ لگا کر مکھن نکال کے ہمیں الگ کر کے دے دیتی ہے کہ یہ بیٹا مکھن ہے۔ وہ ہماری اماں کو پتہ ہے، ہمارا ابا بھی نہیں نکال سکتا، کیونکہ ہر فن کے ماہرین الگ الگ ہوتے ہیں نا۔ تو جس طرح مکھن دودھ سے نکلتا ہے تو وہ دودھ سے الگ کوئی شے نہیں۔ علم تصوف ہو یا علم کلام ہو یا علم فقہ ہو یا اصول فقہ ہو، یہ قرآن حدیث سے نکلے ہیں، یہ اس سے الگ کوئی شے نہیں ہے۔ تو 3 قسم کے علوم ہیں، ان تینوں علوم کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ جو وسائل ہیں پہلی قسم، ان کی حفاظت اس لیے ضروری ہے کہ ان کے بغیر ہم قرآن حدیث تک پہنچ نہیں سکتے، اور جو قرآن حدیث سے علوم نکلے ہیں ان کی حفاظت اس لیے ضروری ہے کہ ان کے بغیر ہم قرآن حدیث پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو یہ تینوں قسم کے جو علوم ہیں، قرآن حدیث تو اصل ہے، اس کی تو حفاظت ہے ہی، لیکن باقی 2 قسم کے علوم کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ ان تینوں قسم کے علوم کے ہم پہرے دار ہیں۔ جب ہم پہرے دار ہیں اور چوکیدار ہیں تو ان کی حفاظت بھی کرنی ہے اور ہم نے اپنی حفاظت بھی کرنی ہے۔ جو ان علوم کا دشمن ہے قرآن حدیث کا، وہ قرآن حدیث پر حملہ بعد میں کرے گا، وہ پہلے حملہ کرے گا اس کے چوکیداروں پر۔ اگر چوکیدار نشانہ بن گئے تو قرآن حدیث ضائع ہو جائے گا۔ میں نے بڑی اصولی بات آپ کو بتائی ہے، اب آپ ذرا 1450 سالہ تاریخ میں نگاہ ڈالیں گے تو قرآن حدیث کے دشمن جو سب سے پہلے چوکیدار ہیں، کچھ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو پہلے چوکیدار کون تھے؟ صحابہ۔
کچھ لوگ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اگر صحابہ نشانہ بن گئے تو ان کے سینے میں جو علوم محفوظ تھے اور انہیں آگے منتقل کیے، ان سے اعتبار ختم، وہ محفوظ نہ رہے۔ کچھ لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ قوم ان کو کھاتی ہے اور قوم پہنچنے نہیں دیتی، تو وہ اس کے بعد جو اگلے درجے کے پہرے دار اور چوکیدار ہیں، محدثین، مفسرین، فقہا، صوفیاء، وہ ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ کچھ فقہا کو نشانہ بناتے ہیں، کچھ صوفیاء کو نشانہ بناتے ہیں، کچھ محدثین کو نشانہ بناتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے محدثین کو جو لوگ نشانہ بناتے ہیں؟ پاکستان میں رہتے ہو، ہمارے کبیر والے میں ایک حضرت صاحب تھے، انہوں نے امام بخاری کے خلاف کتاب لکھی ہے۔ ہاں چلو ایک بندہ تو جانتا ہے، چتروڑی، احمد سعید چتروڑی، یہ کبیر والے میں ہوتا تھا، اس نے امام بخاری کے خلاف کتاب لکھی ہے۔ امام بخاری سے اس کی کیا ضد ہے؟ نہ کوئی اس کی زمین سانجھی ہے، نہ کوئی اس نے رشتہ لینا دینا ہے، نہ وہ اس کے زمانے کا ہے۔ امام بخاری سے اس کی ضد نہیں ہے، اصل میں حدیث سے ضد ہے، کیونکہ ہم امام بخاری کی احادیث پیش کرتے ہیں کہ دیکھو صحیح بخاری میں آیا ہے۔ اب ان احادیث کو تو وہ رد کر نہیں سکتا، وہ کہتا ہے امام بخاری جھوٹا تھا۔ اس نے بڑے غلط الفاظ استعمال کیے ہیں اس کے بارے میں، ہمارے علماء نے اس کا جواب بھی لکھا ہے، کتابیں اس کے جواب میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ان پہرے داروں کو نشانہ بناتے ہیں، اصل ان کی ضد قرآن حدیث سے ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صوفیاء کرام اس لیے اچھے نہیں ہیں کہ انہوں نے یہ بدعت نکالی ہے تصوف۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فقہا اس لیے اچھے نہیں کہ انہوں نے یہ بدعت نکالی ہے فقہ۔ ہمارا امام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا امام ابو حنیفہ نہیں ہے۔ تو یہ نشانہ بنا رہے ہیں فقہا کو یا صوفیاء کو یا محدثین اور مفسرین کو، یہ نشانہ ان کو نہیں بنا رہے، یہ آگے خزانے تک پہنچ رہے ہیں۔ جو پہرے دار باہر خزانے والا کھڑا ہوتا ہے اس سے کوئی دشمنی نہیں ہوتی ان کی، جو ڈاکو باہر سے آ رہا ہوتا ہے اس کی ان سے کوئی دشمنی نہیں، اس کا نام بھی نہیں آتا، ان کو کوئی تعارف بھی نہیں ہوتا۔ اس کو نشانہ صرف اس لیے بناتے ہیں کہ وہ خزانے کا پہرے دار ہے، اور ہم خزانے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس کو نشانہ نہ بنائیں۔ تو اس کو نشانہ جب بنا دیا تو آسانی سے خزانے تک پہنچ گئے۔ قرآن حدیث کو بے وقت کرنے کے لیے، بے اصل کرنے کے لیے، اور اس امت کو قرآن حدیث سے دور کرنے کے لیے ان تمام پہرے داروں کو نشانہ بناتے ہیں اور اس کے بعد آگے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے ہمیشہ جہاں قرآن حدیث کا تحفظ کیا ہے، ان پہرے داروں کا بھی تحفظ کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ صحابہ کرام کی عظمت کے پیچھے اتنا کیوں لگے ہوئے ہیں۔
یہ امام ابو حنیفہ کی شان بیان کرنے میں، عظمت میں اتنا کیوں پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کا تحفظ در حقیقت قرآن حدیث کا تحفظ ہے، امام ابو حنیفہ کا تحفظ در حقیقت فقہ کا تحفظ ہے۔ رہا یہ اعتراض ان کا کہ یہ تو ساری بدعتیں ہیں، تصوف بھی بدعت ہے اور فقہ بھی بدعت ہے، تو اس کو ذرا سمجھیے، بدعت نہیں ہے، فقہ بھی قرآن سے نکلی ہے، تصوف بھی قرآن سے نکلا ہے، علم کلام بھی قرآن سے نکلا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے اللہ کریم نے اس انسان کو یہ جسم دیا ہے، اس جسم کو غذا کی ضرورت ہے، اور یہ جسم بنا ہے مٹی سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس جسم کی ساری غذا اس مٹی میں سٹا کر دی ہے۔ یہ زمین ہے، ساری انسان کی ضروریات، جسمانی ضروریات اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں سٹا کر دی ہے۔ یہ بینک ہے جسمانی ضروریات کا، مثلاً کھانا، پینا، لباس، تعمیرات، کوٹھیاں، علاج، یہ ساری چیزیں اللہ نے زمین میں رکھ دی ہیں، اور یہ پہلے دن سے رکھ دی ہیں جب سے اللہ نے روحوں کو پیدا کیا، کہ جیسے جیسے ان کو جسم کی سواری ملتی جائے گی، یہ اس خزانے سے، بینک سے اپنی ضرورتیں نکالتے جائیں گے اور زندگی گزارتے جائیں گے۔ تو زمین میں کپڑا بھی ہے، زمین میں روٹی بھی ہے، زمین میں چائے بھی ہے، زمین میں حلوہ شریف بھی ہے۔ حلوے نال چاس آندی ہے تھانوں، کیونکہ حلوے کے جو 5 اجزاء ہیں وہ سارے زمین سے نکلتے ہیں نا، تو حلوہ بھی زمین میں ہے۔ تو جتنی ضروریات ہیں ہماری، یہ ہمارے کپڑے بھی زمین میں ہیں۔ اب ایک آدمی کہے کہ آپ عجیب آدمی ہے، میں نے کئی دفعہ زمین کھودی ہے، نہ کپڑا ملا ہے، نہ حلوہ ملا ہے، نہ اس میں ہمیں اور کوئی کھانے کی چیز، پینے کی چیز ملی ہے، آپ کہتے ہیں زمین کے اندر یہ سب کچھ ہے۔ تو ہم اس کو کہیں گے کہ زمین میں سب کچھ ہے، لیکن نکالے گا جو اس فن کا ماہر ہے۔ یہ نقطہ سمجھیے، کپڑا نکالے گا جو اس فن کا ماہر ہے، وہ اس میں کپاس کی کاشت کرے گا، بڑا ہوگا، اس سے کپاس چنے گا، پھر اس سے پیوے الگ کرے گا، اس کپاس کو دھنے گا، پنجے گا، پھر اس کا دھاگا بنائے گا، پھر اس کا کپڑا بنے گا۔ تو یہ کپڑا زمین سے نہیں نکلا، نکلا ہے، لیکن کھودنے سے تو نہیں نکلتا، اس کو نکالے گا جو اس کا ماہر ہے۔ ہماری روٹی بھی زمین سے نکلی ہے، یہ جو ہماری چھابی میں، پلیٹ میں روٹی پڑی ہے، یہ زمین سے نکلی ہے۔ اب ایک آدمی کہے کہ ہم نے کئی دفعہ کھودی ہے، کوئی روٹی ہمیں نظر نہیں آئی، تو ہم کہیں گے روٹی زمین میں موجود ہے، لیکن نکالے گا وہ جو اس فن کا ماہر ہے۔ وہ گندم کاشت کرے گا، وہاں سے سٹے اگیں گے، دانے نکالے گا، چکی میں پیسے گا، اس کو آٹا گوندے گا، توے میں روٹی پکائے گا، تو جو روٹی یہاں تیار ہو کے آ جائے گی۔ تو یہ روٹی کہاں سے نکلی ہے؟ زمین سے نکلی ہے۔
لیکن زمین کھودنے سے نہیں نکلتی، اس کو نکالے گا اس کا ماہر۔ یہ ایک دو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں۔ ہر چیز، یہ تعمیرات بھی، یہ تعمیرات کی ہر چیز زمین سے نکلی ہے، لیکن اس طرح خوبصورت انداز میں یہ عمارت ہمارے پاس تب آئی ہے جب اس فن کے ماہرین نے اس کو بنایا ہے۔ ویسے آپ زمین کا ڈھیر لگا دیں تو اس سے تو کوٹھا نہیں بنتا نا، اس کے لیے اس فن کے ماہر کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی ترتیب پر اس کو بنائے گا تو شاندار کوٹھی بن جائے گی۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روح جنت سے بھیجی ہے، روح کے ساتھ ایمان کا تعلق ہے۔ ہمارا روحانی مرکز مدینہ ہے، وہاں اللہ کریم نے اس ایمان کی حفاظت کے لیے آسمان سے قرآن حدیث اتارا ہے۔ قرآن حدیث اللہ کے نبی پہ آیا اور اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو دیا۔ اب ہماری روحانی اور ایمانی ضرورت قیامت تک ہر صدی میں، ہر دور میں ہمیں ملے گی، اور ملے گی قرآن حدیث سے۔ ہماری ہر ضرورت قرآن حدیث سے ملے گی، لیکن قرآن حدیث سے نکالے گا وہی جو اس فن کا ماہر ہوگا۔ اب ایک سکول اور کالج کے اندر گریجویشن کرتا ہے، گریجویٹ ہے، پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، ایم فل کر لیتا ہے، اور وہ قرآن کو لے کر بیٹھ جائے اور ورقے پلٹے، وہ کہے مجھے تو کہیں فقہ نہیں نظر آ رہی، کہ مجھے تو کہیں تصوف نہیں نظر آ رہا، تو وہ نکال سکتا ہے؟ وہ تو مٹی کھودنے والی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے ہر چیز صحابہ کو سکھائی ہے۔ قرآن حدیث سے جو یہ علوم نکل رہے ہیں، یہ بھی صحابہ کو اللہ کے نبی نے سکھائے ہیں، یہ بدعت نہیں ہے۔ تصوف بھی اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھایا ہے، فقہ بھی اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھائی ہے، علم کلام بھی سکھایا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے اپنی مہارت کے ساتھ ان سے یہ علوم نکال کر آگے امت کو دیے جتنی اس وقت ضرورت تھی۔ لیکن وہ خیر القرون کا زمانہ تھا، اس وقت اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں تھی۔ جیسے جیسے دور آگے بدلتا گیا، محدثین کا دور آیا، فقہا کا دور آیا، صوفیاء کا دور آیا، انہوں نے اس میں مزید ریسرچ کیا، تو تصوف کے جتنے بھی اصول ہیں، تصوف کے دو اصول ہیں۔ ایک ہے اچھی صفات حاصل کرنا۔ تصوف کسی پرندے کا نام نہیں ہے، جس کو تصوف کہتے ہیں اسی کو تزکیہ کہتے ہیں، اسی کو احسان کہتے ہیں، اسی کو اصلاح نفس کہتے ہیں۔ یہ کسی پرندے کا، جانور کا نام نہیں ہے، یہ کسی لباس کا نام نہیں ہے، یہ کسی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، یہ دو چیزوں کا نام ہے۔ اس کو ذرا پکاؤ۔ اچھی صفات آ جائیں اور بری صفات نکل جائیں، سخاوت آ جائے، بخل نکل جائے، اللہ کی محبت آ جائے، دنیا کی محبت نکل جائے، بزدلی نکل جائے، شجاعت بہادری آ جائے، حرص اور طمع نکل جائے، ایثار اور ہمدردی آ جائے، بے صبری نکل جائے، صبر آ جائے، ناشکری نکل جائے، شکر آ جائے۔ یہ دونوں قسم کی صفات حمیدہ اور ذمیمہ، ان کو تصوف میں مقامات کہتے ہیں۔ انہی دو چیزوں کا نام تصوف ہے۔ باقی جو لوگ صوفیاء کرام ہم سے
معمولات کراتے ہیں کہ بھئی اتنا ذکر کرو، اتنا مراقبہ کرو، ایسے کرو، یہ ان کی بنائی ہوئی ترتیب ہے ان تک پہنچنے کے لیے۔ یہ جو ہمارے ہاں لطائف ہیں، 7 لطائف ہیں صوفیاء کرام جو بتاتے ہیں، ان میں وہ اذکار کراتے ہیں، مراقبات کراتے ہیں۔ تو ان مراقبات اور اذکار کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ ان لطائف کے ذریعہ سے یہ صفات مذمومہ نکلتی ہیں، کبر نکل گیا، تواضع آ گئی، حرص سے دنیا نکل گیا، حب خدا، حب محمد یہ آ گیا، قرآن کا شوق آ گیا، تلاوت کا شوق آ گیا، ذکر کا شوق آ گیا۔ تو یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ ذرائع ہیں درمیان میں۔ اصل تصوف 2 چیزوں کا نام ہے، کون کون سی؟ جس میں صفات حمیدہ آ گئیں، متصف ہو گیا صفات حمیدہ سے، اور صفات ذمیمہ نکل گئیں۔ یہ چونکہ ضد ہیں، جب ایک چیز آتی ہے تو دوسری نکل جاتی ہے۔ جس میں تواضع آتی ہے تو کبر نکل جاتا ہے، تواضع اور کبر جمع نہیں ہوتے۔ تو حمیدہ صفات آ گئیں اور ذمیمہ نکل گئیں، اس کا نام ہے صوفی۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جعلی صوفی ہیں، انہوں نے اپنے اوپر بورڈ لگایا ہوا ہے درگاہ عالیہ اور شیخ فلاں شیخ فلاں، لیکن اندر جو صاحب بیٹھے ہوتے ہیں وہ پرلے درجے کے دنیا کے لالچی ہوتے ہیں، پرلے درجے کے متکبر ہوتے ہیں، پرلے درجے کے حریص ہوتے ہیں۔ تو یہ صوفی نہیں ہے۔ کسی جاٹ کے دروازے پر لگا دو برسٹر، تو برسٹر بن جائے گا۔ برسٹر تو قانون دان کو کہتے ہیں نا۔ کسی وکیل کے دروازے پر لکھ دو ڈاکٹر، ڈاکٹر بن جائے گا۔ تو صوفی بننے کے لیے جن 2 چیزوں کی ضرورت ہے میرے دوستو، یہ دونوں چیزیں قرآن حدیث میں موجود ہیں۔ میں یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، قرآن اور حدیث میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ سوال ہے لڑکا کہ وہ بھی کرنا ہے، 8 بجے ختم بھی کرنا ہے۔ اچھا میں ختم کرتا ہوں جی۔ تو آپ اینک نکال کے لے آؤ۔ اچھا تو یہ کوئی سوالات ہیں، تو میں فنون میں ماہر تو نہیں ہوں، آپ مجھ سے سوالات کریں گے، پتہ نہیں جواب آتا ہے یا نہیں۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے یہ ساری تمہید باندھی ہے کہ جو ہمارا تصوف ہے، تزکیہ نفس ہے، میں اس کو ثابت کر رہا ہوں کہ یہ قرآن حدیث سے نکلا ہے، اور ہمارا پہرے داروں کا جو تحفظ ہے اپنا، جس کی میں نے تمہید باندھی تھی کہ ہمیں خزانے کا تحفظ بھی کرنا ہے اور اپنا بھی تحفظ کرنا ہے۔ ہمیں جو خطرہ ہے وہ 2 چیزوں سے ہے۔ میں بات کو خلاصے میں ختم کروں، ایک اپنے نفس سے اور ایک شیطان سے۔ شیطان باہر سے حملہ کرتا ہے اور نفس اندر سے، نفس امارہ ابھارتا ہے، ہمیں یہ صفات ذمیمہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، صفات حمیدہ کو مٹاتا ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صوفیاء کرام سے رابطہ کریں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، اپنی صفات ذمیمہ کو ختم کریں اور صفات حمیدہ کو حاصل کریں۔ یہ ہمارا تحفظ ہے ہم پہرے داروں کا۔ اگر یہ ہمارے پاس نہیں ہوگا تو شیطان کبھی بھی ہمیں پھسلا سکتا ہے، نفس امارہ ہمیں کبھی بھی غلط راستے پہ ڈال سکتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔
کیا حضرت تصوف کا علم ہندو سے لیا ہے؟ اس کا کیا جواب ہے قرآن و سنت؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ علم تصوف ہندو سے لیا ہے. جس نے یہ لکھا ہے اس کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ ہندو سے لیا ہے؟ میں نے تو آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ یہ قرآن حدیث سے لیا ہے. جن صوفیاء کرام نے علم تصوف کے اصول لکھے ہیں ان کی تو ہندوؤں سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. یہ ہندوؤں سے نہیں لیا، ہندوؤں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اصل میں تصوف کی حقیقت ہم نے نہیں سمجھی نا، اس لیے یہ جاہل لوگ سوال کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی بے ہوش ہو جانا، تڑپنا، وجد میں آ جانا، دوسرے کے دل و دماغ پہ تصرف کر لینا، یہ تصوف ہے. یہ ہندوؤں کے پاس ہے، یہ ہمارے ہاں تصوف نہیں ہے. ہمارے بزرگ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. ایک طبقہ آج کل نکلا ہوا ہے سیفی، ان کے یہی تصوف ہے. وہ بٹھا لیتے ہیں اور ایک دوسرے پر توجہ ڈالتے ہیں، پھر وہ تڑپنے لگ جاتے ہیں. ایک دفعہ ایک دیوبندی طالب علم کو پکڑ گئے تو اس پر اثر نہیں ہوا، تو ایک آدمی نے کھینچ کے اس کے سینے میں مکہ مارا کہ ویسے نہیں تڑپتا تو چلو مکے سے تڑپے گا. یہ ہندوؤں والا تصوف ہے. حضرت کیا اجتماعی ذکر ضروری ہے؟ اگر ضروری نہیں ہے تو پھر اجتماعی ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ حضرت آج کل جو خانقاہ کا نظام ہے لوگ سوال کرتے ہیں یہ بدعت ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ کیا میں نے بدعت کا تو جواب دے دیا ہے کہ بدعت ہوتی ہے جو نبی کے دور میں نہ ہو اور قرآن حدیث کے مقابلے میں ہو. تصوف قرآن حدیث سے ثابت ہے. جو میں نے تصوف کی 2 چیزیں بتائی ہیں یہ قرآن حدیث میں موجود ہیں. آپ کو روزانہ اساتذہ پڑھاتے ہیں قرآن میں بھی حدیث میں بھی، تو یہ بدعت نہیں ہے. جہاں تک اجتماعی ذکر کے ضروری ہونے کی بات ہے تو یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ اجتماعی ذکر ضروری ہے. 4 سلسلے ہیں، نقشبندی، قادری، چشتی اور سہروردی. نقشبندی سلسلے میں جہری ذکر بالکل نہیں ہے. قادری اور چشتی سلسلے میں ذکر ہے، لیکن قادری والے اور چشتی والے نقشبندی کو برحق سمجھتے ہیں. اگر ضروری سمجھتے تو ان کو برحق نہ سمجھتے، اور جو نقشبندی والے ہیں وہ ان کو برحق سمجھتے ہیں. یہ صرف ایک طریقہ علاج ہے. جیسے آپ قرآن مجید یاد کرتے ہیں، سامنے قرآن کا نسخہ رکھ کے اور ریحل رکھ کے آپ ہلتے ہیں. یہ صحابہ کے دور میں تھا. کوئی آپ نے دیکھا ہے ابو ہریرہ کو ہلتے ہوئے قرآن یاد کرتے؟ تو کوئی کہے کہ بھئی یہ بدعت ہے، یہ ہلنا کہاں سے آیا ہے؟ یہ ایک طریقہ کار ہے. اصل یہ تصوف نہیں ہے. ذکر کو کوئی واجب نہیں کہتا، ذکر ایک علاج ہے. اس لیے اگر کسی کے سلسلے میں ہے تو سبحان اللہ، نہیں ہے تو سبحان اللہ. تزکیہ نفس کی کیا نصوص ہیں قرآن سے؟ تزکیہ نفس کی ایک تو بہت بڑی نص ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو 4 مقاصد کے لیے بھیجا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، اور وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم اور تلاوت قرآن، اور درمیان میں ہے تزکیہ نفس. تو یزکیہم اس کے فاعل ہیں اللہ کے نبی اور مفعول ہیں صحابہ. تزکیہ کرنے والے اللہ کے نبی تھے اور جن کا تزکیہ کیا جا رہا تھا وہ صحابہ تھے. اگر نبی کا فعل حجت ہے تو تزکیہ قرآن سے ثابت ہے. حجت ہے نبی کا فعل. جزاکم.